السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ اور سٹارٹ کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ویلوگ وغیرہ نہیں ہے، جسٹ ایک چھوٹا سا میسیج ہے عید الاضحیٰ کے متعلق۔ تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس ٹاپک پر بات کرنے چاہ رہا ہوں۔ تو وہ ٹاپک عید الاضحیٰ کے متعلق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی قربانی کو قبول کرے، اور جو قربانی عطا کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ پاک ان کو بھی توفیق عطا دے کہ وہ بھی قربانی ادا کر سکیں۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ ہر سال ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر قربانی ادا کرتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ مکہ تشریف لائے، تو آپ وہاں تھوڑا آرام کرے، تو آرام کے دوران ہی آپ کو نیند آ گئی۔ تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کی خواب کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ خواب مسلسل آپ کے خواب میں آتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نیند سے اٹھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر ایک آزمائش ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ انبیاء کے جو بھی خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر شیطان نہیں آ سکتا۔ تو آپ یہ ارادہ پختہ کر لیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بالکل پختہ ارادہ کرنے کے لیے منع کے پہاڑ پر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ یہ پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ذبح کرنے کا حکم آیا، تو آپ کی کہہ رہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ سے فرماتے ہیں کہ بابا آپ جیسے چاہیں گے ویسا کر دیجئے، جیسے اللہ پاک کا حکم آیا آپ کر دیں۔ تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی نیت سے لٹاتے ہیں۔ تو ذبح کرنے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ سے فرماتے ہیں کہ بابا آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں، تاکہ اگر آپ مجھے ذبح کریں تو آپ میرے چہرے کو دیکھ کر رک نہ جائیں۔ تو آپ جیسے پیشانی کے بل لٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو چھری نہیں چلتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا جلدی سے چھری چلاؤ نا، اور وہ چھری نہیں چلتی، اور پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور وہاں سے جنت سے ایک دمبا لایا جاتا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح جگہ ذبح کیا جاتا ہے۔ تو میرا جو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر قربانی کرتے ہیں۔ تو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ جب بھی ہم قربانی کرتے ہیں، کوئی بھی جانور لاتے ہیں، تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو نے کتنے کا لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، ہمارے دلوں کے اندر ایک حسد ہوتا ہے کہ اس نے فلاں نے اتنے کا گائے لیا ہے تو ہم بھی اس سے زیادہ کا ہی کریں گے۔ تو اپنے دلوں کے اندر سے یہ چیزیں نکال دیں۔ سال کے اندر ایک ہی موقع آتا ہے جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرتے ہیں، اللہ پاک کی راہ کے اندر قربانی کرتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی بھی پوچھ بھی رہا ہے کہ آپ نے کتنے کا لیا، تو اب یہ کہہ دیں کہ اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنے کے لیے آپ صرف دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری قربانی کو قبول کرے۔ اور آپ جب بھی کوئی گائے لینا چاہتے ہیں تو آپ کے دلوں کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں سب سے مہنگے والا گائے لینا ہے، جو جس طرح کا ہماری پوری سوسائٹی کے اندر کسی کا نہ ہو۔ تو آپ کے دلوں کے اندر یہ حسد نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس طرح آپ کی قربانی، میں یہی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مکروہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کی تھوڑی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ تو جب آپ کوئی صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فقیر کو پیسے دیتے ہیں، تو آپ ہر کسی کو بتاتے تو نہیں ہے نا۔ یہ چیز صرف آپ اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہونی چاہیے۔ تو اب آپ سے جب بھی کوئی پوچھے تو آپ نے صرف یہی کہ عہد کر لینا ہے کہ بس آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری قربانی کو قبول کرے۔ یہ ایک میرا چھوٹا سا میسیج تھا جو میرے دل میں آیا، تو میں نے کہا کہ ضرور شیئر کر دوں۔ باقی کچھ دن ہی ہمارے عید الاضحیٰ کے اندر رہ گئے ہیں، تو اللہ پاک ہماری تمام کی قربانیوں کو قبول کریں۔ اور زیادہ تر ہماری یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے بڑے بچڑے لے لیتے ہیں تو ہم انہیں گلیوں کے اندر گھما رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے قربانی لی ہے تو بس وہ آپ اور اللہ کے درمیان ہی ایک راز رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آئیں گے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی وغیرہ ہوگی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، اللہ پاک میری غلطیوں کو معاف کریں۔ اور انشاءاللہ میں جلدی دوسری ویڈیو میں آپ سے ملوں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔